وقولوا للناس حسنا بسم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں، اے خالق ارض و سما میرے سامعین کو ہمیشہ خوش و خرم رکھ، اپنے لیے آمین کہہ لیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں تکبیر تحریمہ کی ایک اہم غلطی کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ بعض لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہوئے ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں یا ان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ ان کی اقتداء اور نماز درست نہیں ہوتی۔ اسی کے متعلق خصوصاً بیان کروں گا، سنیں، دوسروں کو بھی سنوائیں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل یہ گزارش کہ میرا یہ چینل مفید المسلمین نیا چینل ہے، میرا آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے میرے دیگر چینلز کو پذیرائی دی ہے، اسی طرح پہلی فرصت میں مفید المسلمین چینل کو بھی میری حوصلہ افزائی کے مد نظر سبسکرائب کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور اس طرح آپ مفید المسلمین سے منسلک ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ اور ہاں، اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں یا دوسروں کو سنوا دیں تو عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، امام کی اقتداء ہر مقتدی پر لازم ہے، ضروری ہے۔ کوئی بھی رکن ہو، ہم امام سے پہلے اس کو ادا نہیں کر سکتے، بلکہ پہلے امام شروع کرے گا، اب اس کی پیروی میں ہم کریں گے، اسی کا نام اقتداء ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی امام الانبیاء، خاتم الرسول، تاجدار عرب والعجم، شافع محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام قوم کا سردار، قوم کا رہبر اور قوم پر حاکم ہے، ہر ایک پر اس کی پیروی لازم ہے۔ خیر، اس وقت اصل موضوع یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں مقتدیوں پر امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اگر مقتدی امام کے خلاف کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہے۔ اس وقت میں خصوصاً تکبیر تحریمہ کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اتفاقاً یا عیدین وغیرہ کے مواقع پر اگر امام نے تکبیر تحریمہ قدر طویل کر دی، مثلا اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبر کہی کہ مقتدی نے امام سے پہلے تکبیر پوری کر لی، یعنی مقتدی کی اکبر امام کی اکبر سے پہلے ہو جائے، تو اس مقتدی کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا ائمہ حضرات کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کو طویل نہ کریں۔ البتہ دیگر تکبیرات میں ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی تکبیر میں اگر مقتدی کی تکبیر امام سے پہلے ہو جائے تو اس کی نماز درست رہے گی، کیونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور باقی تکبیرات سنت ہیں۔ ان کے علاوہ یہ کہ اگر کسی رکن میں مقتدی امام سے قدر پہلے چلے جائے، یہاں تک کہ اسی رکن میں اس نے امام کو پا لیا، یعنی امام کے ساتھ بھی شرکت رہی، تو اس مقتدی کی اقتداء درست رہے گی۔ مثلا امام قرأت پوری کر کے رکوع میں جانے ہی والا تھا کہ کوئی مقتدی رکوع میں چلا گیا، یہاں تک کہ امام بھی رکوع میں چلا گیا، اور یہ مقتدی امام کے ساتھ شامل رہا، یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے یہ مقتدی رکوع سے کھڑا نہیں ہوا، تو اس کی اقتداء اور نماز درست ہے۔ ان کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی رکن کسی وجہ سے مقتدی سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کو لوٹائے، بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو۔ مثلا کوئی مقتدی سجدے میں سو گیا، یہاں تک کہ امام سجدے سے کھڑا ہو گیا، اس نے قیام کیا، اور ضروری قیام کے بعد میں امام رکوع میں چلا گیا، تب اس مقتدی کی آنکھ کھلی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے قیام کو لوٹائے، بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو۔
مثلاً یہ شخص جاگنے کے بعد میں فوراً ہی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کی اقتدا درست نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پہلے قیام کرے، اس کے بعد میں رکوع میں امام کے ساتھ میں شامل ہو۔ امید ہے کہ مسائل اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ مزید اطمینان کے لیے اہم اداروں کے فتاوی بھی اسکرین پر چسپاں کر چکا ہوں، غور سے پڑھیں اور اطمینان کلی حاصل کریں اور عمل پیرا ہو کر عند اللہ ماجور ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو کما حق ادا کرنے کی توفیق بخش، آمین۔ سامعین کرام، ایک دوسرے کے حق میں جیسا کہ فرمایا محبوب رب العالمین نبی آخر الزمان محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ دعائیں قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اسی کے تحت میں آپ حضرات کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ یا اللہ میرے سامعین کو، میرے محسنین کو اور ان لوگوں کو جو میرے لیے خصوصاً دعائیں کرتے ہیں، سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، آمین۔ جب آپ اپنے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کریں، بارگاہ خداوندی میں گریہ وزاری کریں تو مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیا کریں۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا۔ اگر آپ میری سابقہ دینی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دین چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے بآسانی و بخوبی سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح خوش و خرم رکھے۔ اپنے لیے آمین کہہ لیجئے۔ طالب دعا ہوں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔